بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہ ہمارے پیارے نبی کی درجے بلند فرمائے، اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے، اور اللہ کریم مجھے اور آپ پیارے نبی کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے، جنت میں پیارے نبی کا ساتھ نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، نہایت واجب احترام میری روحانی ماں و بہن بھائیوں، آج میرا موضوع عنوان قرآن کریم کی آیات کے مطابق سورۃ المائدہ اور احادیث کے مطابق قبرستان کے حوالے سے ہے، اور قبرستان کی زیارت کے حوالے سے ہے، اور قبر کے حوالے سے ہے۔ اللہ مجھے صحیح قرآن و حدیث بیان کرنے کی توفیق بخشے۔ پچھلے جمعہ میں پردے کے حوالے سے، شرم و حیا کے حوالے سے بیان کیا گیا تھا، اور اب کی بار قبرستان اور قبر کے حوالے سے کچھ بیان ہوگا۔ قبر کس کو کہتے ہیں؟ قبر کہتے ہیں وہ جگہ، وہ زمین جہاں پر میت کو دفن کیا جاتا ہے، وہ مٹی جہاں پر میت کو دفن کیا جاتا ہے اس کو قبر کہتے ہیں۔ وہ کڑا جہاں پر دفن کیا جاتا ہے۔ اور پہلی قبر جو دنیا میں بنائی گئی، سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت حابیل، یہ پہلی قبر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو صاحبزادے تھے، ایک قابیل ایک حابیل، اور دستور اور اصول اور قاعدے اور قانون کے مطابق اس وقت جو شادی کا طریقہ تھا، نکاح کا طریقہ تھا، جائز وہ یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں جوڑا جوڑا پیدا ہوتا تھا، ایک وقت میں ایک بیٹا ایک بیٹی، اور جو جوڑا پہلے پیدا ہوتا تھا اس کی شادی دوسرے جوڑے سے ہوتی تھی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادوں میں جو قابیل تھے، ان کی ہمشیرہ سے شادی طے پائی، رشتہ طے پایا حضرت حابیل سے۔ تو قابیل بڑے بھائی نے کہا کہ میں تو اس کا آپ سے رشتہ نہیں ہونے دوں گا، میں نکاح نہیں ہونے دوں گا۔ آدم علیہ السلام زندہ تھے، انہوں نے ان کو سمجھایا کہ قاعدہ کلیہ اللہ کی فرما برداری، اللہ کا نظام یہ ہے کہ آپ کی ہمشیرہ سے شادی حابیل کی ہوگی، اور آپ کی اس کی ہمشیرہ سے ہوگی۔ تو بڑے بھائی نے کہا کہ میں نہیں مانوں گا، اس طرح میں نہیں ہونے دوں گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اللہ کے حکم سے نبی کرنا کہ تم قربانی کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے وہ اسے نکاح کرے۔ چنانچہ انہوں نے قربانی کی۔ حضرت حابیل نے اچھا سا جانور، قیمتی، عمدہ، پیارا
حسین و جمیل وہ جانور ذبح کیا تو آسمان سے آگ آئی، اس کی قربانی لے گئی، اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ دوسرے نے بھی کوئی قربانی کی تو اس کی قربانی رہ گئی، تو اس نے حسد اور بغض میں آ کر غصے میں آ کر کہا لا تو لن، میں تجھے قتل کر دوں۔ دوسرے صاحبزادے حضرت حبیب نے کہا کہ اگر تو مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو میرا کوئی ارادہ نہیں، میں ایسا قدم نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ اگر میں بھی وہ پروگرام بناؤں یا میرا ارادہ بھی ہو تو میں بھی گناہگار ٹھہروں گا، چنانچہ میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ ان میں سے بڑے نے یہی پروگرام بنا لیا اور اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو اس نکاح کی وجہ سے قتل کر دیا۔ اب قتل کرنے کے بعد جب بھائی قتل ہو گیا، روح پرواز کر گیا، تو بڑا پریشان ہوا۔ آخر بھائی شرمندہ بھی ہوا، پریشان بھی ہوا، افسوس کے ساتھ ہاتھ کو ملنے لگا کہ میں نے کون سا گناہ کر لیا، بہت غلطی کر بیٹھا۔ چنانچہ سورۃ مائدہ ہے 6 پارہ قرآن پاک، اللہ کا ارشاد، اللہ کا فرمان، افسوس کے ساتھ جب ہاتھ مل رہا تھا کہ اب میں اس کی لاش کو، اس میت کو کیا کروں، تو اللہ کی طرف سے فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ۔ قدرتی طور پر کبے آپس میں لڑ رہے تھے، ایک کبے نے دوسرے کو چونچے مار مار کر قتل کر دیا، پھر اس نے اس کے لیے مٹی کھودی، گڑھا کھودا، اس میں اپنے بھائی کو دفن کیا۔ تو آدم علیہ السلام کا صاحبزادہ پریشان تھا، کہنے لگا میں اتنا بدنصیب ہوں، مجھ سے اچھا تو کبا ہے جس نے اپنے بھائی کو مٹی میں دفن کر دیا۔ چنانچہ اس نے بھی گڑھا کھودا، قبر کھودی اور اس کے اندر اپنے بھائی حضرت حبیب کو دفن کیا۔ یہ پہلی قبر ہے دنیا میں، زمین میں۔ اور پھر اللہ نے ایک نظام بنا دیا، وہ نظام یہ بنا دیا کہ انہ من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا۔ جس نے کسی فساد کے طور حسد کی وجہ سے یا مال و دولت کی وجہ سے یا کسی وجہ سے کسی کو قتل کر دیا، تو اللہ کا قانون یہ ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس کو گناہ ملے گا جیسے اس نے ساری دنیا کو قتل کر دیا، اتنا اس کے کھاتے میں گناہ گنا جائے گا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے کسی کو کسی کی زندگی بچائی گویا کہ اس نے ساری دنیا کو بچایا۔ اسی وجہ سے مفکرین، محدثین اور فقہاء نے یہ لچک پیدا کر کے خون کے انتقال کی اجازت دی ہے کہ اگر کسی کی جان کا مسئلہ ہے تو وہ خون مانگے تو آپ اس کو جان بچانے کے لیے خون کا عطیہ دے سکتے، خون کا عطیہ دے سکتے، جان بچانے کے لیے۔ باقی یہ جو تفصیل ہے کہ کیا کوئی کسی کو اپنی آنکھ دے سکتا ہے، اپنا گھٹنا دے سکتا ہے، اپنے دانت دے سکتا ہے، اپنا گردہ دے سکتا ہے، تو
اس کے بارے میں علماء خاموش ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جان بچانے کے لیے عطیہ اور وہ خون کا دیا جو ہے اس کی اجازت ہے، دوسری چیز کی نہیں۔ اگر کوئی بندہ زندگی میں یہ کہہ دیتا ہے کہ میرا گردہ، میری آنکھیں، میری فلاں چیز فلاں کو دے دو، تو یہ اس کو اجازت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس گردے کا، اس آنکھ کا مالک ہی نہیں ہے، اس کا مالک تو اللہ ہے۔ اس لیے یہ چیزیں جو ہیں جسم کے باقی جو اعضاء ہیں ان کے عطیے کی ابھی تک کوئی دلیل نہیں، البتہ جان بچانے کے لیے خون دیا جا سکتا ہے، کیونکہ خون دینے سے انسانی جان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا، یہ پہلی قبر ہے جو زمین پر بنی، آدم علیہ السلام کے بیٹے نے بنائی اور اس کو دفن کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جو لوگ تھے وہ سب سے پہلے جو شرک پھیلا وہ قبر پرستی سے پھیلا۔ لوگ قبروں پر جاتے تھے، منتیں مانگتے تھے، نیازیں دیتے تھے، اپنی مشکلات، اپنی پریشانیاں، اپنے دکھ درد، مسائل، تکلیفیں قبر والوں کے پاس پیش کرتے اور ان سے دعائیں کرتے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ تو شرک کے اندر مبتلا ہیں، خدا پرستی کی وجہ قبر پرستی میں مبتلا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بہت بڑے گناہ کو بانپ لیا اور دیکھ لیا، اور آپ نے اپنی امت کو قبرستان کی زیارت سے منع کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی قبرستان نہ جائے، وہاں پر جا کر لوگ شرک کرتے تھے، ان کے پاس جا کے اپنی منتیں مانگتے تھے، نیازیں دیتے تھے، اور اس وقت اپنی تکالیف، اپنے مسائل، اپنی مصیبتیں، پریشانیاں قبر والے کے پاس پیش کرتے تھے اور ان سے دعائیں کرتے تھے، کیا آپ یہ ہماری تکلیفیں دور کروا سکتے ہیں؟ بجائے مسجدوں میں جانے کے، بجائے اللہ کے گھر میں آنے کے، بجائے نماز روزہ کرنے کے، بجائے اللہ سے دعائیں کرنے کے، اللہ سے التجائیں کرنے کے، وہ قبرستان میں جا کر رونق بخشتے اور وہاں پر مجاور، گدی نشین، سجادہ نشین، ان کو ایسا کاروبار مل گیا کہ جس میں آمدن ہی آمدن ہے، اخراجات ہے ہی کوئی نہیں، دنیا اس طرف چلی گئی، ان کی تنظیمیں بن گئی، ان کے جماعتیں بن گئی، ان کا نظم و نسق بن گیا۔ چنانچہ انہوں نے اب باقاعدہ تنظیمیں ہیں، قبر پکی بنانے میں، دربار بنانے میں، میلہ لگانے میں، ان کی حفاظت کرنے میں باقاعدہ محکمہ بن گیا۔ یہ اس وقت سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ سارے معاملے دیکھ کر قبر پرستی سے روکا، منع کیا، اور قبروں میں جانے سے بھی آپ نے منع کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا کھلا کر، حضرت علی فرماتے مجھے اللہ کے نبی نے کھلا کر کہا، اے علی کوئی اونچی قبر نہ ہو بلکہ اس کو کاٹ کاٹ برابر، صرف ایک بالش زمین سے اونچی قبر ہو سکتی ہے، اس سے اونچی قبر کو بنانا، پکا کرنا، چونا کٹ کرنا، اوپر تختیاں لگانا، نام لکھنا اللہ کے نبی نے منع کیا۔ نہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یبنى علیہ وان یکتب علیہ، اللہ کے رسول کا فرمان ہے
کہ قبر کو چونا گاچ نہ کیا جائے، قبر کو اونچا نہ بنایا جائے، قبر کو پکا نہ بنایا جائے، قبر پر لکھا نہ جائے، تختی نہ لگائی جائے۔ یہ کئی بھائی جو ہیں وہ دفن کرتے وقت وہ اوپر کلمہ شریف لکھتے تھے، بھئی جب یہ سے پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تو مردہ جو ہے وہ یہ کلمہ دیکھ کر وہ بتا دیتا۔ حالانکہ جس نے علم کیا ہے، ہمیں فعل کیا ہے، جس کی نظر بڑی تیز ہے اور جو بڑا پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، جب فوت ہو جاتا ہے اللہ کے دربار میں جاتا ہے تو اللہ کے ہاں کوئی ہوشیاری چلاکی نہیں چلتی۔ یہ کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کی زبان پہ جاری ہوگا جس کو میرا رب توفیق بخشے۔ ہوشیاری سے بندہ کہے کہ میں بڑا ہی پڑھا لکھا ہوں، میں وہاں جواب دے دوں گا، اور مرنے کے بعد جو زبان چالو ہوگی وہ عربی زبان ہوگی۔ یہ باقی زبانیں صرف زندگی میں ہیں، مرنے کے بعد صرف عربی زبان چلے گی۔ یہی قبر کی زبان ہے، یہی جنت کی زبان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی زبان بھی عربی ہے، وہاں عربی چلے گی۔ میرے اللہ کا نظام اور میرے اللہ کا آرڈر وہاں بھی چلے گا۔ تو اللہ کے رسول نے جب یہ دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ تو شرک کے اندر ہیں اور وہاں قبرستان میں جا کر پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، شرکیہ کام کرتے ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا خبردار کوئی قبرستان نہ جائے۔ پھر جب دیکھا کہ لوگوں کا ایمان مکمل ہو گیا، ایمان پختہ ہو گیا، دل کے اندر توحید رچ گئی ہے، صحابہ کرام ایمان میں پکے ہو گئے، توحید میں پکے ہو گئے، اب شرک کوئی نہیں کرتا، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کنتم نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکر الموت۔ پہلے میں نے تمہیں قبرستان سے منع کیا تھا، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ قبرستان جایا کرو اور اپنی موت کو یاد کیا کرو۔ پھر اللہ کے نبی نے اجازت دی، اگر قبرستان جانے کی اجازت اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ الہاکم التکاثر، تمہیں ہلاک کر دیا، تمہیں برباد کر دیا تمہاری کثرت نے۔ آئے مال کا کثیر مال ہو، مکان زیادہ ہو، مکانیں زیادہ ہو، مال کی کثرت، بینک بیلنس، پیسے روپے کی کثرت، درہم و دینار کی کثرت، یہاں تک کہ قبروں میں جا پہنچے۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کون سا مال تمہیں آگے کام آیا ہے اور کون سا مال تمہارے لیے نقصان میں۔ ثم کلا سوف تعلمون، ان قریب تمہیں ضرور پتہ چل جائے گا، ان قریب جان لو گے کون سا مال تمہیں کام آیا، کون سا مال تمہارے لیے سزا کا باعث بنے۔ اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود و سلام ہو سید البشر پر، امام الانبیاء پر، امام المرسلین محمد مصطفیٰ پر، جس نبی نے ہمیں جینا بھی سکھا دیا، جس نبی نے مرنا بھی سکھا دیا۔ ایک ایک طریقہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ کس طرح تم نے قبرستان جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی مٹی میں جاؤ گے، اسی مٹی سے دوبارہ تمہیں زندہ کریں گے۔ فرمایا جایا کرو،
اور قبرستان میں جا کر اپنی موت کو یاد کیا اللہ۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریباً ہاتھ جمعے قبرستان جاتے تھے اور آپ وہاں پر قبرستان میں بخشش کی دعا فرماتے ہیں۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم ہوا ہے، میرے نبی کو اللہ کا حکم ہوا ہے، اے میرے نبی بقیع الغرقد جس کو ہم جنت البقیع کہتے ہیں، اللہ اس قبرستان کی زیارت کی بھی توفیق بخشے۔ ہم جس کو حدیث میں بقیع الغرقد کہتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو کہ بقیع الغرقد میں جاؤ اور جو وہاں پر لیٹے ہیں، سوئے ہیں، دفن ہیں، ان کے لیے بخشش کی دعا فرماؤ۔ اللہ فإن صلاتك سكن لهم، میرے نبی جب آپ بقیع غرقد میں جاتے ہیں اور ان کے لیے بخشش کی دعا فرماتے ہیں، تمہاری دعا سے اللہ ان کو سکون نصیب کرتا ہے۔ دعا کرنا چاہیے، سنت ہے قبرستان جانا، پہلے منع کیا گیا پھر آپ نے اس کی اجازت بخشی۔ قبرستان کی زیارت کرنا میرے نبی کی سنت ہے، اور جس طرح مردوں کو اجازت ہے اسی طرح عورتوں کو بھی اجازت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ان ربک یامرک ان تأتی اہل البقیع الی البقیع فاستغفروا، فرمایا میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میرے نبی قبرستان میں جاؤ، بقیع غرقد میں جاؤ، جنت البقیع میں جاؤ، وہاں رہنے والوں کے لیے بخشش کی دعائیں کروائیں۔ ایک دفعہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی سب کہہ دیا رضی اللہ، صدیق کی بیٹی ہے، میرے نبی کی بیوی ہے، مومنوں کی ماں ہے۔ کون عائشہ رضی اللہ عنہا؟ وہ عائشہ رضی اللہ عنہا جس کے حجرہ کو میرے اللہ نے میرے نبی کے لیے مدفن بنایا، دفن ہونے کی جگہ بنایا۔ اور کون عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جس کے بستر پر کئی دفعہ آسمان سے جبریل قرآن لے کے آئے، اور کون عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جس کی برات میں جب مدینے کے منافقوں نے ظالموں نے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگایا تو ان کی برات میں، ان کی شان اور عظمت اور رفعت میں میرے اللہ نے قرآن کی 18 آیتیں نازل فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ اور کون عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے نبی عورتوں میں سب سے زیادہ آپ کو کون سی عورت پسند ہے؟ فرمایا ابو بکر کی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا مردوں میں؟ فرمایا عائشہ کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کی گود میں حدیث کے مطابق، سیرت کے مطابق، خطبات کے مطابق، اسلامی صلاحات کے مطابق، روایات کے مطابق جب اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہوئے تو نبی کا سر عائشہ کی گود میں تھا اور آپ اللہ کو پیارے کرے۔ یہ بہت بڑی شان ہے ماں کی، بہت مقام ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حدیث سنا رہا تھا، فرماتی ہے میں ایک دن قبرستان سے آ رہی تھی، میرا بھائی عبدالرحمن اللہ کو پیارا ہوا تو میں عبدالرحمن کی قبر پر دعا کر کے واپس آ رہی تھی تو مجھے دیکھ لیا، کہا ام المومنین، مومنوں کی ماں کہاں سے آ رہی ہے؟ آپ فرماتی میں نے کہا میں اپنے بھائی عبدالرحمن کی قبر کی زیارت کر کے آ رہی ہوں۔
تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں پہلے قبرستان کی زیارت سے منع کیا تھا، تم تو نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها الان فزوروها فإنها تذکر الموت، میں نے پہلے تمہیں منع کیا تھا، اب میں اجازت دیتا ہوں قبرستان جایا کرو، اپنی موت کو یاد کیا کرو۔ اس حدیث سے ثابت ہو گیا کہ جس طرح مردوں کو قبرستان کی اجازت ہے، زیارت کی اجازت ہے، اسی طرح عورتوں کو بھی قبرستان جانے کی اجازت ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے، وہ یہ ہے، کئی لوگ حدیث پیش کرتے ہیں آنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم عن زوارات القبور، اللہ کے نبی نے قبرستان کی زیارت کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ وہ کہتے ہیں عورتوں کو قطعی اجازت نہیں کہ وہ قبرستان جائیں، مگر میں حدیث کے مطابق اس کا جواب دیتا ہوں کہ اس حدیث کے اندر جو لفظ ہے لعنت کا، وہ ہے زوارات، بہت زیادہ قبرستان جانے والیاں، یعنی بہت زیادہ۔ اگر کبھی کبھار کوئی عورت قبرستان کی زیارت کے لیے جاتی ہے، اپنی موت کو یاد کرتی ہے، تو اس کے لیے اللہ کے نبی نے اجازت بخشی۔ یہاں زوارات کا لفظ ہے، مبالغے کا صیغہ، جس کا معنی ہے بہت زیادہ جانے والی، ہر وقت ہی جا رہی ہے، ہر وقت ہی جا رہی ہے۔ تو اتنی زیادہ اجازت صرف مردوں کو ہے، عورتوں کو یہ ہے کہ چلو ہفتے میں ایک دن چلی جائے، 15 دن کے بعد چلی جائے، مہینے کے بعد چلی جائے، یعنی کبھی کبھار قبرستان کی زیارت کر لیں، ان کے لیے اجازت ہے۔ ایک تیسری دلیل میں پیش کرتا ہوں، وہ بھی حدیث میں ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول قبرستان کی زیارت فرما رہے تھے، دیکھا ایک عورت اپنے بچے کی قبر پر بیٹھی رو رہی تھی، اللہ کے نبی نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا صبر کر، اس بری صبر۔ پھر آپ آگے چلے گئے، اس عورت نے آگے سے کہا کہ جو مجھے صدمہ پہنچا ہے، یہ اگر آپ کو پہنچے تو آپ کو پتہ چل جائے صبر کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی چلے گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد کسی نے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں یہ کہنے والا کون تھا؟ کہنے لگی نہیں۔ کہا تجھے سمجھانے والے آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ نے۔ کہنے لگی مجھے تو خبر ہی نہیں، میں نے تو سمجھا قرآن۔ تو پھر وہ بھاگی، قربان جائیں صحابہ صحابیات کے ایمان پر، اسے اپنے بچے کا صدمہ بھول گیا اور اسے اپنے ایمان کی فکر پڑ گئی، کہیں اللہ کے نبی ناراض نہ ہو۔ جلدی جلدی بھاگ کر رسول اللہ کے گھر پہنچی اور کہنے لگی اللہ کے نبی مجھے معاف کر دیں، اب میں صبر کروں گی۔ تو آپ نے فرمایا صبر عند صدمۃ الاولی، اللہ کی پیاری، صبر تو پہلی مرتبہ ہوتا ہے جب صدمہ پہنچے۔ اب وقت تھا وہ گزر گیا، جو وقت تھا وہ گزر گیا۔ جب چوٹ لگے دل کو، جب صدمہ پہنچے، غم پہنچے، اس وقت جو بندہ پڑے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ اس بندے کا جنت میں محل بنا دیتا ہے۔ اس لیے ایسے موقع پر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو میں قبرستان کی زیارت کے والے میں عرض کر، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی جب قبرستان جائیں تو کیا پڑھیں؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کون سی دعا ہے جو قبرستان جائیں تو پڑھے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے اللہ سے ان کے لیے رحمت اور سلامتی کی دعا کرو۔ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین انتم الاولون ونحن بالاثر وإنا ان شاء اللہ بكم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ اے قبرستان میں آنے والوں،
تم پہ اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، تم ہم سے پہلے آ گئے، ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں، اللہ تمہیں بھی معاف فرمائے، اللہ ہمیں بھی معاف فرمائے، ان قریب ہماری تمہاری ملاقات ہوگی۔ یہ دعا ہے۔ صحابہ سے اللہ کے نبی کو سلام سنتے ہیں، فرمایا جب میرا رب چاہے انکا لمن قرآن کی آیت پڑھا، سبحان اللہ، اللہ کے نبی ہر بات میں قرآن پڑھتے ہیں، انکا لا تسمع الموتى انکا لا تسمع الموتى، اے میرے نبی تو ان کو نہیں سنا سکتا، ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور، قبرستان والوں کو تم نہیں سنا سکتے، انہیں اللہ سنا سکتا ہے۔ فرمایا یہ ایک دعا ہے، یہ وہ سلام نہیں ہے کہ آگے سے جواب دینا ضروری ہو، یہ تو میت کے لیے دعا ہے، بخشش کی دعا ہے، سلامتی کی دعا ہے، رحمت کی دعا ہے، تم ان کے لیے دعائیں کرو گے، اللہ تمہارے درجے بلند فرمائے گا۔ یہ دعا ہے، یہ نہیں کہ وہاں آپ ٹھہرے اور رکے کہ جواب دے گا، آج تک کسی نے جواب نہیں سنا، جو کو کہتا ہے غلط کہتا ہے، کسی نے جواب نہیں سنا، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ اور مرنے کے بعد جو زندگی ہے اس کے بارے میں ذرا قرآن سنیں، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، مرنے کے بعد جو اگلی زندگی برزخی زندگی ہے، پردے کی زندگی ہے، برزخ کا معنی پردہ ہے، پردے والی زندگی ہے، اس زندگی کو رب جانے، اس کا مقام جانے، وہ اللہ کی جانتا ہے کیا ہو رہا ہے کیا ہوگا، ہمارا کام ہے ان کے لیے بخشش کی دعا کر دینا۔ یہ بڑی پیاری دعا ہے۔ ایک اور ماں باپ کی قبرستان کی، ماں باپ کی قبر کی بھی زیارت کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے روز قبرستان کی زیارت کرواتے ہیں۔ اللہ اور ماں باپ کے لیے اولاد صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ آپ کی حدیث پاک ہے، رسول اللہ کا فرمان گرامی ہے، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، صدقۃ جاریہ، اولاد صالح یدعو لہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اس کا نیکیوں کا دفتر بند ہو جاتا ہے، کاپی بند ہو جاتی ہے، ڈائری بند ہو جاتی ہے، دفتر بند ہو جاتا ہے، لیکن تین طریقے ایسے ہیں اگر وہ چالو ہوں گے تو اس کی وجہ سے بھی درجے بلند ہوتے ہیں۔ پہلے نمبر پر صدقہ جاریہ، اس نے کوئی صدقہ کر دیا ہے، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب جاری ہوتا ہے، درجے بلند ہوتے ہیں۔ نمبر اولاد صالح یدعو لہ، مرنے والے کی اولاد نیک، یہاں نیک کا بھی لفظ ہے، صالح نیک، اولاد صالح یدعو لہ، کسی مرنے والے کی نیک اولاد، اولاد کا مطلب بیٹا بیٹی پوتا پوتی دوتا دوتی نیچے اولاد صالح یدعو لہ، اس کی اولاد نیک ہے اور اس کے لیے دعائیں کرتی ہے، اولاد کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ میت کے درجے بلند کرتا رہتا ہے۔ یہ حدیث ہے۔ اور بہترین دعائیں جو قرآن میں جائیں، دعائیں تو ہر زبان میں جائیں لیکن بہترین دعائیں، پہلی ماں باپ کی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ جس طرح میرے ماں باپ نے مجھ پہ رحم کیا تو بھی ان پہ رحم فرما۔ اس کا فائدہ کیا؟ ایک تو یہ قرآن کی دعا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، ایک عقیدہ سے نہیں۔ نمبر دو یہ دعا ہے، اس دعا کا مرنے والے کو بھی فائدہ ہے، مانگنے والے کو بھی فائدہ ہے۔
قرآن کا ہے، وہ میرے اور آپ کے منہ سے نکلی ہوئی دعاؤں کا نہیں جو قرآن کا ہے۔ دوسری دعا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا اللہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یا اللہ مجھے بھی نمازی بنا دے، میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میرے ماں باپ کو بھی معاف کر دے۔ یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہوگا اللہ معافی دے گے۔ یہ بھی قرآن کی بات اور قرآن کی دعا ہے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا ہے، جنہوں نے اپنے لیے اور اپنے والدین اور اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی، اور میرے رب نے حضرت خلیل کی ہر دعا قبول فرمائی۔ تیسری دعا سورۃ نوح کے اندر رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ یہ بھی ماں باپ کے لیے بہتر دعا ہے، اور قربان جائیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں فوری قبول، اور اولاد کی دعا ماں باپ کے حق میں فوری قبول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر جب والدہ محترمہ دنیا سے رخصت ہوئی، حضرت آمنہ کہاں پر؟ مقام ابوا، مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے، بیٹی کو لے کر اپنے خامد کی قبر کی زیارت کے لیے جا رہی ہے، اور راستے میں بخار ہوا، اور اسی ابوا مقام پر اللہ کو پیاری ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال، اور جب آپ اللہ کو پیاری ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر، چہرہ مبارک انہوں نے اپنے سینے پہ رکھا اور کہنے لگے یا اللہ میرے بچے کو ہر دکھ سے محفوظ فرما۔ ماں باپ دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ میرے بچے کو اعلیٰ مقام بخش، میرے بچے کو امن و سلامتی عطا کر، شالہ جوانیاں مانگے، اس کی شان بلند فرما۔ اور میرے رب نے ماں کی دعائیں بھی قبول کی، خلیل اللہ کی دعائیں بھی قبول کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں بھی قبول کی، اور اس سے بڑھ کر قبولیت کی کیا نشانی ہے؟ میرے اللہ نے میرے نبی کو خاتم انبیاء بنا دیا۔ ماں باپ کی دعائیں بہت اثر رکھتی ہیں، بہت اثر رکھتی ہیں۔ ماں پہ آندی آگا، ماں پہ آندی آیادا، بڑیاں ہی آندیاں نے۔ اللہ نے ماں باپ کی قدر کی توفیق بخشے۔ ماں باپ کے لیے سب سے بڑا ادب احترام مرنے کے بعد ان کے لیے بخشش کی دعائیں۔ ماں پہ آندی آیادا، بڑیاں ہی آندیاں نے، کرنے یاد جدوں دل ہلا دیا نے۔ اللہ کنا پیارا تاج وقت گزاریا، بکریاں چرا کے گھر آندا سے پیاریا، ماں کہندی کاج دینا اکھاں ٹھر جاندیاں نے، ماں پہ آندیاں یادا پت برا بھی ہووے، ماں کہندی چنگائے، پت برا بھی ہووے ماں کہندی چنگائے، ہیرا تے موتی پاویں پیروں او ننگائے، ماں پہ آدیاں دعاواں
دیا یادا اور تاج حدیث نبوی ایگو پیاک دی تاج حدیث نبوی ایگو پیاک دی سب تو اچھی نے کی خدمت ماں باپ دی تاج حدیث نبوی ایگو پیاک دی سب تو اچھی نے کی خدمت ماں باپ دی اونا دی خدمت اندر جنت عطا دیانے ماں پہ آدیاں یادا اور پڑھ کے قرآن میں شان ماں باپ دی پڑھ کے قرآن میں شان ماں باپ دی ہر ہر عید تینوں ادب پیاک دی شانہ ہونا دیا درجے عطا دی اور افلا آکھی پیارے حکم ربانا اونا دی خدمت اندر جنت ٹھیکانا یہ قرآن میں ہے افلا آکھی پیارے حکم ربانا اونا دی خدمت اندر جنت ٹھیکانا اونا دیا دعاواں عرش پہ جان دیا نے ماں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اپنی والدہ محترمہ کی گود میں رکھا ہے اور پریشانی کے عالم میں 6 سال کا بچہ پردیش میں اندازہ لگایا مکہ بھی دور مدینہ بھی دور اور رشتہ دار بھی دور عزیز و قارب بھی دور مقام اقبا پر نہ کوئی خاص سڑک نہ کوئی خاص راستہ اور نہ کوئی ایمبولینس اور نہ کوئی ہسپتال مقام اقبا پر میرے نبی کی والدہ محترمہ دنیا سے رخصت ہو اور کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آتا کہ میں اپنی ماں کی زیارت کروں تو آپ جاتے صحابہ بھی ساتھ جاتے اور ماں کی قبر کی زیارت کرتے آپ کی آنکھوں سے آنسو بہتے اور صحابہ نے بھی رونا شروع کر دیا آپ بھی روتے اللہ اللہ آندیاں نے یاد دعاواں ماں دیاں کنیاں چنگیاں سن فضاواں ماں دیاں آندیاں نے یاد دعاواں ماں دیاں تقدیریں دی شیوراں میریاں جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ ان کو صحت والی زندگی عطا اور جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی قبریں جنت کے باغ بنائے تقدیریں دی شیوراں میریاں بکھریاں عیشاں اداواں دیا اور میں مقصر کرتا ہوں رحم کر اللہ میرے ماں باپ دے معاف کر مولا خطا دیا اور تاج جنت ماں دے قدماں تھلے تاج جنت ماں دے قدماں تھلے پر انشاءاللہ آج سنا دیا کنیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر جو آپ کے ساتھ وہ باندھی گئی تھی آپ کی خادمہ گئی تھی پھر وہ آپ کو صحیح سلامت واپس لائیں اور پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کے باقی کام عطا فرمائے سال گزارے پھر اللہ نے عزت عطا کی اللہ نے شان عطا کی آپ خاتم الانبیاء اللہ نے آپ کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجایا یہ ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے ابراہیم خلیل اللہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے تو میں آج قبروں کی زیارت کے حوالے سے میں عرض
کر رہا تھا کہ آپ کی والدہ محترمہ کی وفات بھی سامنے آ گئی، تو آپ قبرستان جایا کریں اور رسول اللہ کی سنت کے مطابق آج جمعے کو اگر موقع ملے آج جمعے کو جایا کریں اور وہاں پر ان کے لیے بخشش کی دعائیں کیا کریں۔ اور سنت یہی ہے کہ جو دعائیں بھی آپ کو یاد ہو آپ وہی دعائیں ان کے لیے کریں۔ کوئی ایسی رسم، کوئی قبر پر اذان، کوئی قبر پر کوئی ایسا تکچی نہ لگائیں، پکا نہ کریں اور چونا کچ نہ کریں اور کوئی لکھائی نہ کریں۔ بس آپ قبرستان جا کر اگر قبر کا پتہ ہے تو ٹھیک، نہیں بھی پتہ آپ قبرستان کے کسی کنارے کھڑے ہو کر ان کے لیے بخشش کی دعا فرمائیں گے۔ اللہ ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے اور اولاد کی دعا ماں باپ کے لیے فوراً قبول فرماتا ہے۔ چاہے آپ کے والدین لندن میں کیوں نہ ہو، یہاں بیٹھے ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ وآخر دعوانا